السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفان رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے. خوش دلی کے ساتھ اور خوش اعتمادی کے ساتھ یہ جو حکمت رمضان کا سیگمنٹ ہے اس کو آپ بہت پسند کرتے ہیں, شیئرز بھی کرتے ہیں اس کے اور دوسروں تک رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو آج بغیر کسی وقفے کے, بغیر کسی دیر کیے, میں آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں آج کی شخصیات کا. حکمت رمضان کا خاصہ ہے کہ ملک پاکستان کی معروف شخصیات اور مشائخ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. آج ہمارے پاس نعت خواہ بھی ہوں گے. ساتھ ساتھ میں تعارف کرانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں, بہت شفیق ہیں, بہت رحم دل ہیں, بہت خاصی گفتگو فرماتے ہیں اور آپ کی گفتگو سے بہت سے لوگ بہت سارا کچھ لے جاتے ہیں. ہمارے مہمان قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج کے ہمارے دوسرے مہمان, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اب تک کے سفر میں معرفت کا سفر ہے اور معرفت آپ کو علماء کرام سے ملتی ہے. آج کے ہمارے دوسرے مہمان مولانا تقی مہدوی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. ساتھ ہی ملک پاکستان کی, جیسے میں نے آپ سے اس قبل عرض کیا, ہمارے پاس ثنا خواہ بہت سارے ہیں مگر ان میں بھی ایک ایسا معیار ہے کہ جو ملک پاکستان میں سنے جاتے ہیں, ان کا کلام پڑھا جاتا ہے اور بہت سے بچے خواہش رکھتے ہیں کہ ان جیسے بن جائیں. سید ریحان قادری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جی, آپ کو پتہ ہے بوجھو تو جانے ہمارا سیگمنٹ ہے جو حکمت رمضان میں ہوتا ہے. ہم علماء کرام سے استفادہ کا حاصل کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ہم میں اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. ان بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے. آج بوجھو تو جانے میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں دو نوجوان, سید حمزہ منصور اور حماد خانزادہ. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. تیار ہیں, آمادہ ہیں؟ 3 شخصیات کا آپشن ہمارے پاس تھا. ہم نے ایک کو سوچنا ہے اور اس کو آپ نے گیس کرنا ہے. 10 سوالات آپ کے پاس ہوں گے اور 10 سے 15 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا. مختصر سے وقت میں آپ نے یہ گیس کرنا ہے کہ کون سی شخصیت ہمارے ذہنوں میں ہے. علماء کرام بھی واقف ہیں. اب آپ کو بتانا ہے. آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. وہ جو شخصیت ہیں وہ کیا مرد ہیں یا عورت؟ قاری صاحب. مرد. ہاں مرد ہیں. ہمیشہ پہلا سوال ایسا ہوتا ہے کہ مرد ہیں تو ہم کہیں گے ہاں, آپ کہیں گے عورت ہیں تو ہم کہیں گے نہ, ایسا کچھ ہوتا ہے. مگر بار شفقت کرتے ہیں قاری صاحب ہمیشہ آپ پہ. کیا وہ صحابی رسول میں سے ہیں؟ نہیں تو وہ سوال یوں پوچھ رہے ہیں نا کہ مرد ہے یا عورت ہے. ہاں تو اس کا جواب ہم ہاں یا نہ دے ہی نہیں سکتے. ہم دیتے نہیں, اس سے بہتر ہے. دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کیا وہ صحابی ہیں. ٹھیک, چلے یہ تو طے ہے کہ ہم جو بھی جن شخصیات کے ادراک ہم کرتے ہیں وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں. مگر بہرحال آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو حضور تقی مہدوی صاحب جی اصحاب کے زمرے میں آتے ہیں. ٹھیک, اس کا جواب ہاں. کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں؟ آپ نے تیسرا سوال یہ پوچھا ہے کیا اہل بیت کرام میں سے ہیں. قاری صاحب نہیں. نہ. اہل بیت میں سے نہیں ہے, مرد ہیں, صحابی ہیں. کیا وہ عشرہ مبشرین میں سے ہیں؟ چوتھا سوال پوچھا گیا قاری صاحب, کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ نہیں. نہیں. 4 سوال. میں دہراتا چلوں کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت خاص ہے. آج قیام اللیل کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ استفادہ کریں علماء کرام سے. قیام اللیل کیا ہے, صلاۃ اللیل کیا ہے, پھر تراویح کے حوالے سے کچھ نہ کچھ معلومات جمع کریں گے اپنے درمیان. اچھی گفتگو متوقع ہے. ساتھ ساتھ ہم نے سوال بھی پوچھ لیا ہے کہ 5واں سوال کہ ہاں کیا انہوں نے کم عمر میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں؟ اچھا, آپ کا سوال ہے کیا آپ نے کم عمری میں بہت سی جنگیں لڑی. حضور بہت سی تو نہیں کہہ سکتے لیکن لڑی. ظاہر ہے جنگیں تو آپ نے لڑی. بہت سی سے مراد آپ کا غزوات ہے, یعنی بڑی غزوات, بدر, حنین, خندق. جواب اس کا سوال کا جواب تو نہ ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سی نہیں مگر البتہ, یعنی اگر آپ مجھ سے بدر پوچھ رہے ہیں تو میں کہوں گا نہ. ٹھیک, اس میں سے آپ نام پوچھئے, میں ہاں یا نہ بتاؤں گا. اگر آپ کسی غزوہ کا نام لیں تو کہوں گا ہاں یا نہ. آپ کے سوال کو میں نے بدر پہ رکھ کے کہا کہ نہ. کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے جب وہاں تھے یا فوت ہو چکے تھے, انتقال ہو گیا تھا؟ سوال دہرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے جب تک وہ تھے یا نہیں؟ یعنی رسول کے وصال کے بعد بھی آپ تھے, ایسا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی قاری صاحب جی ٹھیک, حیات تھے. حیات. 6 سوال آپ کے ہو گئے.
یہ آپ بتائیں گے کہ آپ کس درجے پہ پہنچے ہیں معرفت کے. شناسائی ہے, آگاہی ہے, اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا, اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. ریحان بھائی کس عمر سے نعت پڑھ رہے ہیں یہ تو بتائیں آپ, یہ سعادت آپ کو کس عمر سے سب نصیب؟ سے پہلے میں آپ کی پوری ٹیم کا, جی نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اس خوبصورت پروگرام میں مجھے شامل کیا. دعا اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے. اور تقریباً میں 15-16 سال کا تھا جب سے میں نے فرسٹ ایئر میں جب تھا. اور یہ رجحان کیسے پڑا آپ کو, گھر سے ملا ماحول؟ ہاں, کچھ جیسے محلے میں پروگرامز ہوتے ہیں تو وہاں مسجدوں میں پروگرام ہوتے ہیں تو اس طرح شوق پیدا ہوا. ٹھیک ٹھیک, ماشاءاللہ. ویسے میمن ہے آپ؟ نہیں. اچھا, یہ سوال کیوں پوچھا قاری صاحب آپ نے؟ کوئی امید لگا کے بیٹھے تھے کیا؟ راز کی بات. جی جناب, آپ کے پاس وقت کم رہ گیا, 6 سوال آپ پوچھ چکے ہیں. لگتا ہے جان بوجھ کے ابتدائی روزہ کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم تو آپ کو سحری سے پہلے فارغ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا انہوں نے حضور کے ساتھ کوئی جنگ میں حصہ لیا تو ہے, بتائیں. حضور یہ سوال آپ پوچھ چکے ہیں, مگر میں اب کاؤنٹ کر رہا ہوں اس کو. 7واں سوال ہے آپ کا, اور اگر آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو ظاہراً اس کا جواب ویسے اس میں جی تھوڑی سی وضاحت تھی. آپ نے بالکل پہلے بھی جو جواب دیا درست فرمایا کہ جنگ بدر اگر ان کا سوال ہے تو شرکت نہیں فرمائی. ٹھیک ٹھیک. لیکن اگر ان کا سوال یہ کہ کیا کسی بھی جنگ کے اندر پیغمبر کی ہمراہی شرکت کی, تو پھر اس کا جواب ہاں میں ہے. وہ دے چکے ہیں. مگر یہ 7 سوال ہو گئے. اچھا, دیکھنے والوں اور سننے والوں کے لیے ایک رہنمائی فرما دیجئے, جنگ اور غزوہ یہ 2 جملے استعمال جو ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جی, اس میں غزوہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس جنگ کے اندر نبی اکرم شامل ہوں اور سربراہی نبی اکرم ظاہر سی بات ہے کہ فرمائیں, اس جنگ کو کہا جاتا ہے غزوہ. ورنہ ایک اور اس کے لفظ مقابلے میں استعمال ہوتا ہے سریہ کا لفظ. سریہ سے مراد یہ ہے کہ جس میں جنگ تو ہوئی ہے مسلمانوں کی کافروں سے, لیکن اس میں نبی اکرم خود شامل نہیں ہے, کسی کو بھیجا ہے نمائندگی کسی اور کے حوالے کی. سبحان اللہ. دیکھیے وضاحت, صحابہ نے نمائندگی کی. ٹھیک, خوبصورت. حضور 7 سوال آپ پوچھ چکے ہیں. فرزندان علم و دانش, 9 منٹ آپ کے پاس باقی ہیں. 9 منٹ باقی. ہاں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے 9 منٹ لے جاؤ. علماء کرام بیٹھے ہیں, میں بہت سارے سوالات پوچھنے, اور یقیناً آپ بھی یہی چاہتے ہیں. ہر سوال پہ کوئی ٹائمر ہونا چاہیے, 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ. 1 منٹ دیا ہے ہم نے ایک سوال کو, اضافی 5 منٹ ان کو اس لیے دیے کہ ہم گفتگو میں محو ہو جاتے ہیں بعض اوقات, جیسے آپ سے پوچھ لیا. ویسے ان کے پاس ہر سوال میں 1 منٹ ہے, اور یہ اچھا خاصا ٹائم ہے ان کے پاس. حضرت عباس, 1 منٹ میں آپ جواب دینے لگے؟ جی. ارے واہ, 7 سوالوں کے بعد آپ کا جواب آ رہا ہے. اگلے 3 سوال آپ یوٹیلائز نہیں کرنا چاہیں گے. ایک وہی شخصیت ہے جو مطلب حضور کے ساتھ جنہوں نے جنگیں بھی لڑی ہے اور کم عمر میں بھی لڑی ہے. تو آپ کا جواب کیا ہے؟ یہ جواب دے رہے ہیں آپ؟ فیملی میں نہیں ہے. آپ تو ہنٹ بھی دے رہے ہیں, مدد بھی کر رہے ہیں ریحان بھائی. ابھی آپ نے بتایا تھا. جی جی جی. کربلا کے کسی بھی واقعے سے ہے یا اس میں آپ یہ پوچھئے کہ کیا وہ شریک تھے تو میں کہوں ہاں یا نہ. واقعے سے کس طرح سے تعلق نکالنا چاہ رہے ہیں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس زمانے میں تھے؟ جی اس زمانے میں, مطلب اس زمانے میں تھے کا جواب تو ظاہراً یس ہے. زمانے میں زندہ تھے, کربلا میں تھے, یعنی شامل کربلا نہیں تھے, حیات تھے. اور چلو ایک اور ہنٹ دے دوں, داستان کربلا میں نہیں تھے, ارتقاء کربلا میں ان کا شمار ہوتا ہے. یعنی اس سلسلے کی کڑی کہیں نہ کہیں ضرور آتی ہے. ایک ہی شخص صحابی رسول بھی تھے, ظاہر ہے, اور جنگ میں بھی شامل تھے. جنگیں انہوں نے لڑی ہیں. اگر آپ کی اردو اچھی ہو تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ استفسار کربلا میں کہیں نہ کہیں تھے. اردو ہے میرا نام, میں خسرو کی پہیلی, میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی. واہ واہ واہ. میں جواب دے دوں تو, کیونکہ 8 سوال تو ہو چکے ہیں جن کا تذکرہ مطلب ریلیٹڈ ٹو کربلا تو ہے. اچھا, آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت معاویہ.
آپ کا جواب غلط ہے. آپ کا گیس بھی غلط ہوا, آپ کا جواب بھی غلط ہوا. آپ کے پاس 2 آپشن موجود تھے. بہرحال میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ نے کوشش کی اور یہ جسارت ہی آپ کو انشاءاللہ ایک دن صحیح جواب تک لے آئے گی. آپ کوشش کر رہے ہیں. صحیح جواب ہمارے پاس جو ہے حضور, میں چاہتا ہوں ذرا آپ شخصیت پہ روشنائی بھی ڈال دیں, تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو ان کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ چھوٹی عمر میں ہی ان کو احادیث کا بڑا شوق تھا. بہت ساری روایات جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں, اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ساری روایات احادیث میں مروی ہیں. جس طرح سیدہ عائشہ سے مروی ہیں, اسی طرح ان سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت زیادہ پیار رکھتے تھے, حد درجہ پیار رکھتے تھے. اور کوئی بھی عمل سنت کے خلاف کرنے کو ہرگز پسند نہیں کرتے اور نہیں برداشت کرتے تھے. بلکہ سفر میں بھی اگر جاتے اور راستے میں ان کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ یاد آ جاتی کوئی بات کہ آپ اس جگہ آپ بیٹھے تھے, تو ان کو بیٹھنے کی وہاں ضرورت ہو یا نہ ہو, اتنی دیر کے لیے وہاں راستے میں اس جگہ جا کر کے بیٹھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے. یہ محبت کی باتیں, یہ محبت کی باتیں اور یہ شفقت کی باتیں. بہرحال آپ نے مقابلے میں حصہ لیا, یقیناً آپ کی رہنمائی ہوئی ہوگی. میں چاہوں گا دوبارہ پھر سے آپ آئیں. وہ لوگ جو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ موقع, یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ علماء کرام کے درمیان بیٹھ کر اپنے علم و دانش میں اضافہ کر رہے ہیں. کیونکہ ہماری بڑے ایک اچھے مراحل پہ تھی. اور پھر اس کے پیچھے آپ نے مجھے یہ بھی بیان فرمانا ہے کہ اسرار و رموز کیا ہیں, قیام اللیل کی عرفانیت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے, بندے کی ذات پہ کیا اثر پڑتا ہے, یہ بھی بیان فرمائیں اور پچھلی گفتگو بھی ذرا جاری رکھیے گا. جزاک اللہ. ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو جو جماعت کے طور پر, یہ بات بالکل بجا ہے کہ نفل گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, ٹھیک, لیکن یہ نفل ایسے تھے جس میں آپ نے صحابہ کرام کو شامل کیا اور وہ گھر میں ممکن نہیں تھا, مسجد میں ہی ممکن تھا. البتہ مسجد کا انتخاب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں لوگوں کی سڑکیں, راستے, ٹینٹ لگا کے, شامیانے لگا کے, پورا بندر روڈ بلاک کر کے یہ لوگوں کو پریشانی کا باعث اگر ہماری نماز بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ نماز ہمیں اجر دینے کے بجائے بہت کچھ دے سکتی ہے اجر کے علاوہ. بڑا جملہ. تو پبلک کا ہر لحاظ سے خیال رکھا, ٹھیک, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پہ جو لوگ عموماً بیٹھ جاتے ہیں, آپ نے اس پہ راستے پہ بیٹھنے سے منع فرمایا. اچھا, اس لیے کہ پبلک کو پریشانی ہوگی. ٹھیک, ہم راستے میں لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے, گلی اتنی تنگ ہوتی ہے, گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور پھر دوسری گاڑی وہاں سے گزر نہیں سکتی. ٹھیک ٹھیک. فجر کو اس کو پہلے نکلنا ہے تو وہ سب کے دروازے بجا کے اس کو بولے گا اپنی گاڑی آگے کرو, تمہاری گاڑی. اسی لیے شاید گھر میں رہ کر قیام اللیل کرنے کا حکم آ رہا ہے. نہیں, حکم نہیں ہے. اچھا, تو وہ میری بات ادھوری تھی, بلکہ اسی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا. جی, وہ ادھوری یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں جو عبادت یہ کی جماعت کے ساتھ, پھر آپ نے ترک کیا اور اس ڈر سے ترک کیا اور اس کی وجہ بتائی. جی, 2 باتیں بتائیں. ایک تو اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے, اور دوسرا میں اس لیے بھی ترک کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند تم پر فرض نہ کر دے اور تم اسے نبھا نہ سکو. اچھا, جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی لوگ اسی طرح الگ الگ پڑھتے رہے. اچھا, اور بھلے کوئی گھر میں پڑھتا, کوئی مسجد میں پڑھتا. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر فاروق دونوں مدینے کا اکثر یہ رات کو گشت کیا کرتے تھے, لوگوں کے حالات جاننے کے لیے. جب مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ اس نماز کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک. تو حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو اس کاری کے پیچھے جمع کر دوں تو کتنا خوبصورت کام ہو جائے گا. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے, اور یہ بھی بتایا کہ میں فرضیت کے ڈر سے ترک کر رہا ہوں. اب اللہ کو کتنی بھی پسند ہو, اب یہ فرض نہیں ہو سکتی کہ جبریل ہمارے پاس نہیں آئے گا. ٹھیک, چونکہ جبریل انبیاء کے پاس آتا ہے اور وہ شخصیت اب ہم میں نہیں رہی جن کے پاس وہی آیا کرتی تھی. اب اللہ کو کتنی بھی پسند ہو. چنانچہ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت تمیم داری قرآن مجید کے حافظ قاری تھے اور ابی بن کعب, یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں. ان دونوں کو مقرر کیا
اور یہ موطا امام مالک میں صراحت ہے 11 رکعتن کی کہ 11 رکھتے لوگوں کو نماز کی پڑھاؤ. البتہ عند الاحناف جو ہے وہ 20 رکھتے ہیں اور وہ حضرت عمر کے زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں. ٹھیک بجا آپ نے فرمایا, بات واضح ہو گئی. آپ کو پتا ہے کہ عرفان رمضان کا خاصہ یہ ہے کہ ہم شناسائی چاہتے ہیں, اختلاف نہیں چاہتے. تو بہت خوبصورتی سے یہ گفتگو جاری ہے. مزید اس کو زینت بخشنے کے لیے میں ریحان بھائی سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کر دیجئے. ایک مہینے پر قربان زمانہ ہے, ایک مہینے پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب لگانا ہے. کل کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. ایک مہینے ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک مہینے ان پر قربان زمانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی خوشگلو اور بہت اچھے انداز سے آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کی. حضور گفتگو چل رہی تھی قیام اللیل اور پھر باجماعت کے پر بات ہوئی. مزید میں اس سے وضاحت طلب کروں گا, نماز شب کی معرفت کیا ہے اور یہ کون سی نماز ہے جس کو ہر مقام پہ خاص طور پہ عرفا واجب سمجھ کے پڑھا ہے؟ گو کہ واجب نہیں ہے مگر کوئی نماز شب ان کی یا تہجد کی نماز قضا ہی نہیں ہو رہی. جی بہت اچھی آپ نے بات کی طرف اشارہ فرمایا. بس میں ایک بات کی وضاحت کر کے آپ کے نقطے کی طرف آ جاؤں کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں جس طریقے سے ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ روایات جو ہم تک پہنچی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی اور نہ ہی حکم دیا ہے, اس کی دلائل کے اندر بہرحال ہر ایک اپنے اعتبار سے نظریہ رکھتا ہے اور دلائل بھی رکھتا ہے. تو خود ہی اس بات کی دلیل بہت بڑی بنتی ہے کہ خلیفہ اول کے زمانے میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو. اسی طریقے سے خلیفہ ثانی کے زمانے میں یہاں تک کہ انہوں نے حکم دیا اور وہاں پر یہ معاملہ رائج ہوا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کو قائم کیا جائے. اور نہ ہی ہم اہل بیت میں سے کسی فرد کو دیکھتے ہیں مولا کائنات جو سید العارفین ہے, سید العابدین ہے, نہ انہوں نے نماز جماعت پڑھائی ہے, نہ ان کے پیچھے حضرت امام حسن ہو, امام حسین ہو, انہوں نے نماز پڑھی ہو یا انہوں نے کسی موقع پر قائم کی ہو. تو بہرحال یہ کہ فقہ اعتبار سے اختلاف موجود ہے اور ہر ایک اپنے دلائل رکھتا ہے, لیکن ماہ رمضان کے اندر اتنا طے ہے کہ نمازوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے, چاہے وہ جماعت کے بغیر بھی ہو اور فرادہ نماز ہو, لیکن وہ نمازوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ واجب تک پہنچ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز تہجد ہے وہ نماز شب ہے, وہ 11 رکعت نماز ہے اور اس کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک باقی رہتا ہے. یہ اس کا اصل وقت ہے.
لیکن اگر کوئی اس وقت میں انجام نہیں دے پاتا ہے تو یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی قضا بھی ہے. اچھا. اور قضا اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. اس طریقے سے واجب نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بھی قضا ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ مستحب ایسی نماز ہے کہ اگر انسان فوت کر دیتا ہے اور اس سے چھوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی قضا انجام دے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. اور چونکہ یہ مستحب نماز ہے تو اگر بیٹھ کر بھی یہ نماز انجام دینا چاہیں تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. اچھا. لیکن کھڑے رہ کے نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے, بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز ثواب کم ہو جائے گا. اچھا. لیکن بیٹھ کر بھی اگر پڑھنا چاہیں اختیاری حالت میں, رکعات میں فرق آئے گا کھڑے اور بیٹھنے سے؟ علماء بیان فرماتے ہیں اور روایات کی روشنی بیان فرماتے ہیں کہ اگر 2 رکعت ہی کھڑے رہ کے نماز تھی تو اب جب بیٹھ کے نماز انجام دیں گے تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت بنا کر وہ بیٹھ کے نماز انجام دیں تو کہا جا سکتا ہے روایات کی روشنی کے اندر کہ پھر تقریباً ویسے ہی ثواب حاصل کیا جیسے کھڑے ہو کر ثواب حاصل کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی روایات میں بھی فوقیت دی ہے کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی. اچھا. لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بھی 4 رکعت نہیں پڑھ پاتا تو کم از کم 2 رکعت ہی بیٹھ کر پڑھ لے, جس طریقے سے کھڑے رہ کے 2 رکعت پڑھنے کا حکم تھا. اور پھر اس کے اندر کچھ اور فقہی معاملات بھی ہیں کہ جیسے الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا واجب نمازوں کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے سورے کی بھی تلاوت کی جائے, لیکن مستحب نمازوں کے اندر یہ ضروری نہیں رہتا, صرف الحمد پڑھنا کافی ہے اور الحمد کے بعد رکوع میں چلے جائیں اور باقی نماز کو جاری رکھیں تو بھی کافی ہے. اچھا. اچھا. بات الحمد کی آگے اس لیے پوچھ رہا ہوں, حضور نے فرمایا آمین کی گفتگو جو تھی, آپ کے نزدیک کیا موقف ہے؟ آمین ہمارے ہاں وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ روایات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے مختلف مکاتب کے اندر آئی ہیں, تو ہمارے یہاں یہ کہ آمین نہیں فرمایا کرتے تھے نبی اکرم, نہ ہی انہوں نے حکم دیا تھا کہ الحمد کے بعد آمین کہی جائے. اس کے بجائے روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ الحمد کے بعد جب مکمل ہو جائے تو یہ کہ الحمدللہ رب العالمین, امام بھی کہے اور مامون جو ان کے پیچھے موجود ہیں وہ بھی کہیں تو اس کا ثواب ہے, لیکن وہ بھی واجب نہیں ہے. اگر نہیں بھی کہتے ہیں اور اس کے بغیر دوسرا سورہ شروع کر دیتے ہیں تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا, جب یہ 2 رکعت کر کے نماز ہو جائے گی, میں بس آخری نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ جو آخری 2 رکعت نماز اسے نماز شفع کہا جاتا ہے. اچھا, جو سورہ والفجر ہے اس کے اندر بھی یہ 2 نماز والشفع والوتر, تو وہاں پر بھی 2 رکعت نماز اور 1 رکعت نماز کا ذکر ہے. لہٰذا یہ جو 2 رکعتی نماز ہے یہ تھوڑا سا خاص طریقہ رکھتی ہے کہ اس کے اندر قنوت نہیں ہے. باقی 8 رکعتوں کے اندر جو دوسری رکعت اس میں قنوت تھا, اس میں قنوت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو آخری 1 رکعت بچ جاتی ہے اس کا قنوت خاص الخاص بیان کیا گیا ہے. اور ایک طولانی اس کا قنوت ہے جو بیان کیا گیا ہے, جس میں ایک طولانی دعا ہے. اگر وقت ہو تو بس میں مختصر انداز جی دعا میں نے سننی ہے. کالر ہمارے پاس ہے, کافی دیر سے میں ان کو منتظر کرا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ وقت بچانا تھا, بہت سارا وقت ہے آپ کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے, کیا سوال؟ سر میں محمد عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. ماشاءاللہ, عرفان رمضان میں عارف بات کر رہے ہیں. عارف کیا سوال پوچھیں گے؟ ایک تو بہت ویسے آپ کو مبارکباد کی زبردست علماء کو بلانے پر اور ریحان بھائی کو خاص طور پر بلانے پر. بہت شکریہ. ریحان بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں. میرا سوال قاری صاحب سے ہے کہ قاری صاحب یہ جو علم الرجال ہے, علم حدیث, اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا اور تھوڑی وضاحت یہ بھی کر دیجیے گا کہ کیا ہر سند روایت جو ہے وہ. آپ کی آواز کٹ گئی ہے, اگر چاہیں تو سوال دہرا دیں اگر آپ مجھے سن پاتے ہیں. آواز میرا قاری خلیل الرحمان صاحب سے سوال ہے اچھا کہ علم الرجال جو ہے اس کی وضاحت کر دیے گا کہ کیا علم ہے اور کیا ہر صحیح السند روایت قابل قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سوال نوٹ کر دیا ہے. دعا کے موضوع پہ بات چل رہی تھی نماز شب کے حوالے سے, وہ پوری ہو جائے تو آپ کا سوال لیتا ہوں. جی, ایک خاص الخاص جو دعا ہے وہ اس طریقے سے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے حلیم و کریم خدا کے. لا الہ الا اللہ العلی العظیم, کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے بلند و بالا اور عظیم اور علی خدا کے. سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں اور 300 مرتبہ العف کی تسبیح نکالیں اور پھر 40 مومنین کا نام لے کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اچھا, اس 40 مومنین کے نام کے اندر بھی یہ شرط نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے صرف انہی کا نام لیں, بلکہ زندوں کی بھی نام لے سکتے ہیں, اپنے والدین کو یاد رکھ سکتے ہیں, اپنے اعزاء اور اقربا کو یاد رکھ سکتے ہیں, اور 40 مومنین کے نام لے کر, ایسے نہیں کہ 40 مومن کی مغفرت فرما, باقاعدہ نام لے کر اچھا کہ فلاں 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 فلاں, اور یہ بھی اس لیے کیونکہ قربت حاصل ہو. نام لکھ سکتے ہیں یاد دہانی کے لیے؟ نام لکھنا چاہیں, ویسے تو انسان کو سینکڑوں مومنین کے نام یاد ہوتے ہیں, اڑوس پڑوس کے اندر ہیں اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے اندر ہیں, تو بڑی تعداد علماء کی ہیں, شہداء کی ہیں,
کتنے نام و شخصیات ہوتی ہیں ان کی ہیں, پروردگار ان کی مغفرت فرما. تو ان کے نام کو ذکر کر کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور یہ جو دعا کا طریقہ ہے یہ خود ائمہ اطہار علیہم السلام نے اور معصومین نے سکھایا ہے کہ نام لے لے کر اگر دعا کرو تو اس کی شان اور ہوتی ہے. ایک عام عمومی دعا کی جائے تو اس کی بات دوران نماز آپ کہہ رہے ہیں, دوران نماز بھی اور نماز کے علاوہ بھی. علی ابن مہزیار ایک بہت بڑے عارف, بہت بڑے صحابی تھے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت وہ سجدہ انجام دیتے تھے کہ اس وقت پھر سر اٹھاتے تھے کہ 1000 مومنین کے نام لے کر انہوں نے پروردگار سے ان کے لیے حاجت روائی کے لیے دعا کی ہو. اللہ اکبر. تو باقاعدہ ایک ایک کا نام لے کر کہ فلاں کا یہ مسئلہ پروردگار یہ حل فرما, اس کی شان اور ہوتی ہے اور انشاءاللہ پروردگار کا ثواب زیادہ. قاری صاحب آپ بھی نماز میں مغفرت کر سکتے ہیں, ہمارا نام لے کے کر سکتے ہیں؟ ابھی مجھے کچھ باتیں پچھلی اٹکی کھڑی ہیں. پچھلی اٹکی نکال دیں آپ. جی ٹھیک, چونکہ وہ سوال سے پھر نیا موضوع چھڑ جاتا ہے تو وہ باتیں رہ جاتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت کی باتوں سے کچھ مجھے یہ تاثر لگا کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکماً یہ چیز جاری کی, حکماً یہ چیز جاری کی, اور آپ نے شاید کوئی اسلام میں نعوذ باللہ کوئی اضافہ کر دیا, ایسا نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک متروکہ سنت کو جاری کیا. اچھا, میں نے عرض کیا کہ رسول اقدس کے زمانے میں 3 دن جماعت ہو چکی تھی. صحیح. اس متروکہ سنت کو آپ نے جاری کیا اور اسی کو آپ نے ان الفاظ سے تعبیر کیا نعمت البدعۃ ھذہ, کہ یہ کتنی خوبصورت نیا طریقہ ہے جو میں نے بتایا. یعنی لغتاً اس کو بدعت جسے آپ کہہ رہے ہیں, بدعت وہ اصطلاحی بدعت نہیں, اچھا لغوی بدعت. اچھا, لغوی بدعت. جیسے اللہ کہتا ہے اللہ بدیع السماوات والارض, اچھا, اللہ نے جو زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے لیے لفظ بدیع کا استعمال کیا. اچھا, یعنی نئے سرے سے, پہلے سے یہ چیز بنی ہوئی نہیں تھی. نئی چیز تو پھر بدعت ہی ہوئی نا, لفظ معنی تو وہ رہا. معنی وہی ہے. صحیح. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے. اچھا, خیر ہے, نئی چیز ہے, خیر کی ابتدا ہے. ہاں, یعنی وہ بدعت جو ہمارے ہاں معروف ہے اصطلاحاً, اچھا, کہ وہ سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے. اچھا اچھا, ٹھیک وہ سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے, اور وہ کل بدعت ضلالہ, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اچھا, ہر بدعت. تو یہ وہ چیز نہیں تھی, متروکہ سنت کو انہوں نے جاری کیا. تیسری بات یہ کہ علم الروات کا سلسلہ ایک ایسا ہے, پھر جس طرح انہوں نے نماز کا بھی جیسے ایک طریقہ اب 40 نام بندہ لکھ کے نماز میں, تو اس کا سارا ذہن مومنین کی طرف ہی گھومتا رہے گا, اللہ کی طرف تو نہیں جائے گا. وہ معرفت جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ معرفت آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ سارا ذہن ہمارا اسی میں لگا رہے گا. 40 بندوں کی, اب ہم نے 20 پھل کھائے ہوتے ہیں, اچانک آپ پوچھ رہے تھے قاری صاحب کوئی 5 سے پھلوں کے نام بتائیے, ہم 3 تک جاتے ہیں, آگے گنتی رک جاتی, بھول جاتے, فوری طور پر ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی بات. ٹھیک. تو 40 بندوں کے نام, اور پھر اس کے اندر بخل ہے. اچھا, کہ میں 40 بندوں کے لیے بخشش کی دعا کروں, کیوں؟ صحیح. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, سارے ہی مومن, 1 2 3 10 11 50 60 نہیں. اچھا, جس بندے پر بھی مومن کا اطلاق ہوتا ہے اللہ اسے بخشتے. صحیح صحیح. کتنی وسعت ہے, کتنی وسعت ہے. ایک بندے نے اللہ کے حبیب کے سامنے کہا, جو چونکہ اللہ کے رسول نے اس کی جان بچائی تھی, کہ مسجد میں آ کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا, صحابہ اس کو مارنے دوڑے, کہا نہیں چھوڑ دو اور صفائی کرو. ٹھیک. آپ نے اسے بچوا لی. اب وہ جب اللہ کے رسول کے پاس بات کر کے واپس جانے لگا تو دعا کرتا ہے, اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. صحیح. نبی کریم نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع و عریض رحمت کو اتنا محدود کر دیا, اپنے تک اور مجھ تک محدود کر دیا. صحیح. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو مجھے مارنا چاہتے تھے, میری جان تو آپ نے بچائی ہے نا, اس لیے میں تو اللہ کی وسیع و عریض رحمت کو 10 12 15 بندوں کے لیے 40 بندوں کے لیے وقف نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں 40 سے زائد بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں 40 سے زائد. گنتی کیوں کریں ہم, کم سے کم 40 کیوں گنتی کریں؟ دیکھیے اگر ہم نے اتفاق سے بعض دفعہ شادی کارڈ جب بھیجے جاتے ہیں نا, بعض دفعہ کئی دوستوں کے نام رہ جاتے ہیں, صحیح, اور وہ ساری زندگی تانا دیتے ہیں, آپ نے بیٹے کی شادی, وہ اتفاق سے رہ جاتا ہے اور ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے. اب میں نے فرض کیا سارے نام گن لیا, اپنے بیٹے کا نام ہی نہیں لیا, صحیح, تو بیٹا کہے گا ابا گویا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا. تو صرف رمضان میں نہ پڑھے نا, پورے سال پڑھیں, پھر دوبارہ باری آ جائے, شادی کارڈ ہی پھر نہ دیں. پھر دوسری بات یہ ہے, ہمارے لیے سب سے جو پیارا سیمپل ہے
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। माशाअल्लाह, अल्लाह के नबी ने कभी भी इस तरह लिस्ट नमाज में रखकर अच्छा, अपने लोगों के लिए दुआ नहीं फरमाई। अल्लाह के नबी ने किसी का जिक्र भी नहीं किया, फिक्र भी नहीं की नमाज में, सिर्फ अल्लाह। नमाज में तो किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वही जो इय्याका नअबुदु व इय्याका जो वाकया बयां फरमाते हैं कि सजदे को तवील दे दिया इमाम हुसैन जब थे, उसमें कुछ खैर बस फिर वो आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, मैं अगर अर्ज करूंगा तो शिकायत हो। अच्छा नहीं, वो बहरहाल नमाज क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, फला अब जैसे उस दिन भी एक साहब, मैं नाम नहीं लेता, चलो आप कहते हैं नाम ना लिया करें, मैं नाम नहीं लेता, कि फला बुजुर्ग 7 दिन तक पिलर के साथ खड़े रहे जी, 7 दिन तक। जी जी, चले वो तो एक वाकया गैर है। अल्लाह ये के जरा हबीब खास कभी एक दिन भी पिलर के साथ खड़े रहे इस तरह? ठीक, हमारे लिए नमूना आमना का लाल है। सुभान अल्लाह, अच्छी बात की आप। बस जब वो नमूना अगर हमारे लिए है सही, तो हमने हर चीज में उनको फॉलो करना है। सुभान अल्लाह, उनकी इबादत, उनकी रातें, उनके दिन, उनका खाना, उनका पीना, उनका उठना बैठना, औलाद से मोहब्बत, बड़ों की इज्जत, बड़ों का एहतराम, तिजारत, कारोबार, शौहर की हैसियत से, बाप की हैसियत से, वो जो जिस तरह उनका एक तरीका कार है, हमें उसको फॉलो। सब मार्फत में कमी नहीं आ रही जब दूसरों के नाम आप सोच रहे हैं इस तरह की? ये मैं अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए, नमाज के अंदर हम खुद तशहुद जब पढ़ते हैं तो नबी अकरम के नाम गिरामी आता है, सारी मुश्किल आसान कर दी। तो क्या मतलब कि हम परवरदिगार से नौजुबिल्लाह अपनी तवज्जो को हटाकर किसी और की तरफ मबजूल कर रहे हैं। इसी तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर दुरूद भेजने का जिक्र आता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अगर नाम आते हैं तो हम तो परवरदिगार ही से लौ लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे क़याम में सूरह यूसुफ पढ़े तो यूसुफ का तसव्वुर तो आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से। और फिर हम खुद दुआ कुनूत के अंदर भी कहते हैं कि रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हम भी दुआ कर रहे हैं वालिदैन के लिए, तो वालिदैन का तसव्वुर आएगा कि वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा परवरदिगार आलम, तो परवरदिगार ही से हम लौ लगा रहे हैं और उसी से ही दुआ कर रहे हैं अपने वालिदैन के लिए और नेक अफराद के लिए। तो इसमें कोई खबर शायद मैं अपनी बात समझा नहीं सका। तसव्वुर को मैंने रद्द नहीं किया, अच्छा मैंने गिनती को रद्द किया। अच्छा, गिनती ना हो, तखसीस गिनती तो हमने भी। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने जब हम दरूद पढ़ते हैं नमाज में, मैंने यही बात की कि हमें अल्लाह के रसूल को फॉलो करना है। दरूद की तालीम किसने दी है? अल्लाह के रसूल ने, बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात ही खत्म होगी। फिर वो बात ना आपकी है, ना मेरी है, ना इनकी है। वहां भी जो पैगाम आ रहा है वो अहले बैत नबी से आ रहा है, तो अहले बैत तो नबी से दूर नहीं हो सकते। ये अहले बैत भी नबी को फॉलो करेंगे। हाँ, वो यही कह रहे हैं। अहले बैत नबी नहीं है, सही, नबी सिर्फ आमना का लाल, सही, मयार वो है और घराना जो है, बाकी हम सब उन्हीं को फॉलो करेंगे। सही, ठीक है। अगर अल्लाह के यहाँ अपनी किसी अमल का, किसी चीज का कहते हैं ना मूल पाना है, सही, तो उसका यही एक तरीका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो। एक हदीस अगर हमें मुख्तसर बयान करने दें तो पैगंबर अकरम जाते जाते एक हदीस इरशाद फरमा के गए थे जो तमाम मकातिब फिक्र की किताबों के अंदर पाई जाती है, लिहाजा मैं अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं कि फरमाया कि इन्नी तारिकुम फीकुम अस्तक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा, कि मैं 2 गिरा कदर चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरे अहले बैत और मेरी इतरत है। जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। बहुत खूबसूरत। और ये हदीस भी आप छोड़ के हुजूर वक्त तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, कुरान और अपनी जिंदगी 23 साल दौर नबूवत की छोड़ के जा रहा हूँ, तुम में से कोई गुमराह नहीं होगा जब तक इन दोनों से चिमटे नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका, अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बात चूंकि इमाम हुसैन पर आई थी तो मैं चाहता हूँ कि ए हसनैन के नाना वाली नात आप पढ़ दें, इसी पे हमारी नशिस्त बर्खास्त हो जाएगी। इंशाल्लाह इफ्तार में मुलाकात होगी। सैयद रेहान कादरी। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता।
آپ تو ہیں، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ، عرش معلا بنا محلہ دید کو رب نے بلایا، حشر تلک نہ